بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، آج اسلام آباد مرکز بنا رہا ہے خبروں کا، اور مریم نواز کی عدالت کے اندر بھی خبر بنی اور عدالت کے باہر بھی خبر بنی، اور آج جو انہوں نے باتیں وہاں پر کہی ہیں اس سے تو وہ باتیں اور وہ گفتگو جو صرف دبے الفاظ میں کہی جاتی تھی، اب وہ اس کا برملا اظہار کیا جا رہا ہے، نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی جا رہی ہے۔ آج میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر تفصیل سے بات کرنی چاہیے۔ اور دوسری رائے صاحب، جو آج ملا ہیبت اللہ افغانستان کے سربراہ ہوں گے اور وزیر اعظم اور صدر ان کے ماتحت ہوں گے، یہ کہا جا رہا ہے ایک نیا انفراسٹرکچر، یہ جو حکومت کا جو ایک ڈھانچہ ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سر میرے لیے جو آج خبر ہے وہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر ہے۔ آپ کو یاد ہے سر ماضی میں کس طرح نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر لیا گیا اور کس طرح شخصیات کو فائدہ پہنچایا گیا، اور جب آپ فائدہ شخصیات کو پہنچائیں گے تو سر سیاسی نظام تو کہیں نہ کہیں زمین بوس ہوگا، اور اب بھی وہی بات کی جا رہی ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف جو قومی حکومت کی بات کر رہے تھے، اور مریم نے تو خیر برملا کہہ دیا کہ نیشنل ریکنسیلیشن، یہ پہلی دفعہ کسی ایک پیج پر ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ رائے صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس نیشنل ریکنسیلیشن کو جس کی وہ بات کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں، یہ شہباز شریف اور مریم نواز بھی کبھی کبھی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا کھیل کھیلتے ہیں، اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ یہ دو مختلف پیجز پہ ہیں اور ان کا ایک صفحہ موجود نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی مفاہمت کی بات ہو، ڈیل کی بات ہو، کوئی امید ہو کہ ہمیں کوئی ریلیف مل جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں کوئی رعایت مل جائے گی، تو پھر یہ مکمل طور پر ایک پیج پر ہوتے ہیں۔ اب مریم نواز نے اصل میں یہ تاثر دور کرنے کی ایک ناکام کوشش کی کہ جب شہباز شریف نے قومی حکومت کی بات کی تو مریم نواز نے اس تاثر کو رد کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو قومی حکومت کی بات شہباز شریف نے کی ہے، اس میں تو پھر تحریک انصاف بھی ظاہر ہے کہ اگر یہ تجویز ان کی مان لی جائے، جو کہ مانی نہیں جا سکتی، جس کا ماننے کا کوئی سوال نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، تو انہوں نے یہ تاثر رد کرنے کی کوشش کی اصل میں کہ شہباز شریف کا یہ تحریک انصاف کی جانب اشارہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نیشنل کنسنسس چاہتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ قومی مفاہمت کی جائے۔ اب قومی مفاہمت کی جائے اگر تحریک انصاف کے بغیر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں ان کے درمیان کوئی قومی مفاہمت ہو، تو ان کے درمیان تو پہلے ہی مفاہمت موجود تھی، یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اے این پی، جے یو آئی، بی این پی، تو یہ جو جماعتیں ہیں یہ تو پی ڈی ایم کی صورت میں ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھی تھیں۔ تو جس قسم کی قومی مفاہمت کی وہ بات کر رہی ہیں، ان کی مراد یہ ہے کہ جو پاکستان کے ایسے عناصر جن کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں، جن کو عدالتیں مفرور قرار دے چکی ہیں، جن کو عدالتیں سزائیں دے چکی ہیں، جو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مخصوص حالات میں ضمانتیں لی ہیں، کچھ جیل یاترا کر کے آ چکے ہیں، کچھ جیل جانے والے ہیں، کچھ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، کچھ ملک سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ جو قومی مفاہمت ہے یہ کرپٹ لٹیرے اور ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کا ٹیکس پیئرز کا پیسہ لوٹا ہے، عام جو لوگ ہیں ان کا پیسہ لوٹا ہے، اپنے شاہی محلات بنائے ہیں، لندن میں بھی، سوئٹزرلینڈ میں بھی انہوں نے اپنے بڑے بڑے بینک اکاؤنٹس کھولے ہیں، امریکہ میں فلیٹس بنائے ہیں۔ تو یہ جو مریم نواز کا تاثر ہے کہ تحریک انصاف کے بغیر قومی مفاہمت کی جائے، تو اس سے تو لگتا یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ کوئی ایسا ایک نظام بنے جس کے اندر تمام کرپٹ عناصر کی ایک مفاہمت ہو جائے اور ان کو دوبارہ سے مل کر حکومت کرنے کا موقع بھی دیا جائے، اور جس طرح سے پہلے ایک لوٹ مار کا بازار یہاں پہ گرم تھا، اسی طرح کا ایک کرپشن کا بازار دوبارہ گرم ہو جائے۔ پھر دوسرا اس کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہی ہیں، یعنی فوج کو پیغام دے رہی ہیں کہ کوئی قومی مفاہمت کی جائے اور کوئی ایسا کنسنسس بنایا جائے جس کے اندر کوئی مسلم لیگ نون کو سپیس دی جائے۔ لیکن اگر وہ مخاطب ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے، فوجی قیادت سے، تو پھر ان کا بیانیہ جو تھا، جو انہوں نے فوجی قیادت کے خلاف بنایا تھا، جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بنایا تھا، جو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید کے خلاف بنایا تھا، اور اب تو میاں نواز شریف نے پوری فوج کے خلاف ایک بیانیہ بنایا ہے، تو پھر اس بیانیے کا کیا ہوگا؟
اگر آپ نے قومی مفاہمت کی بات کرنی تھی یا قومی مفاہمت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کرنی تھی، قومی مفاہمت کے لیے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بھیک مانگنی تھی کہ خدا را ہمارے جو کیسز ہیں کرپشن کے ان سے ہمیں بچائیں، ہماری جو نااہلیاں ہیں ان سے ہمیں بچائیں، میاں نواز شریف کو جو 10 سال کی سزا ہوئی ہے اور مریم نواز کو جو 7 سال کی سزا ہوئی ہے، تو ہماری یہ سزائیں ختم کروائیں، تو پھر وہ سارا بیانیہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاشمی صاحب، یہ سارا اب جو نیا بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ اپنے جتنے بھی ان کے پاس تیر تھے، جتنے بھی کارڈز تھے، یہ سارے تیر بھی چلا چکے ہیں، سارے کارڈز اپنے یہ کھیل چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے جو الزامات تھے، ان کی جو تنقید تھی، اس کا کوئی اثر لیا، نہ اس کا کوئی دباؤ لیا، اور نہ ہی ان کی اس پوری کیمپین سے جو فوجی قیادت کے خلاف انہوں نے چلائی تھی، کوئی ایسا تاثر بنا کہ فوجی قیادت کوئی ایک منتخب حکومت کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے یا دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے یا دباؤ ڈالنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سارے ABCDE پلان فیل ہو گئے ہیں، تو اب یہ قومی مفاہمت کے نام پر ایک اور نیا پینڈوراز باکس کھولنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ جو مرضی کر لیں، خوشامد کر لیں، مزاحمت کر لیں، مفاہمت کر لیں، مارچ کر لیں، اپریل کر لیں، مئی کر لیں، جو مرضی کر لیں، اب یہ بات پتھر پر لکیر ہے کہ ایک تو یہ حکومت تحریک انصاف پوری کرے گی، عمران خان پرائم منسٹر رہیں گے، اور بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے اس میں بھی تحریک انصاف جیتے گی اور دوبارہ سے عمران خان پرائم منسٹر بنیں گے، جبکہ ان کے جو مقدمات ہیں، جیسے شہباز شریف کے مقدمات ہیں، جیسے آصف علی زرداری کے مقدمات ہیں، تو ان مقدمات کو بھی لگ ایسا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ اگلے الیکشن سے پہلے منطقی انجام تک پہنچیں گے، اس لیے یہ گرفتاریوں سے بچنے کے لیے، یہ جیلوں سے بچنے کے لیے، نااہلیوں سے بچنے کے لیے اب انہوں نے ایک پینترا بدلا ہے۔ تو اس سے کوئی ایسا تاثر نہیں لینا چاہیے کہ یہ کوئی اب قومی مفاد میں کوئی قومی مفاہمت چاہتے ہیں، یعنی ایک حکومت چل رہی ہے، اس کے پاس مینڈیٹ ہے، ملک کے اندر کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ قومی حکومت قائم کی جائے، تو پھر کس بات پر قومی مفاہمت قائم کی جائے؟ خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں اگر تو ایسا ہوتا کہ KP میں کسی اور کی حکومت ہوتی، پنجاب میں کسی اور کی حکومت ہوتی، بلوچستان میں کسی اور کی حکومت ہوتی، آزاد کشمیر میں کسی اور کی حکومت ہوتی، بلوچستان میں کسی اور کی حکومت ہوتی، اور یہ ساری جو وفاقی اکائیاں یہ آپس میں لڑ رہی ہوتی، دست و گریباں ہوتی، ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوتے، اسٹیبلشمنٹ کو انٹروین کرنا پڑتا یا عدالت کو کوئی مداخلت کرنا پڑتی، تو پھر تو آپ کہتے ہیں کہ قومی مفاہمت تو آلریڈی موجود ہے۔ تو پھر جو یہ قومی مفاہمت کی بات کی جا رہی ہے، یہ صرف اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام عناصر جو اس ملک کو پہلے لوٹ کر جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری ہیں، اپنے شاہانہ گھر بنائے ہیں، ان کے درمیان ایک مفاہمت ہو اور ان کو کوئی ریلیف دیا جائے اور کوئی طریقہ ایسا نکالا جائے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئے، لیکن اب ایسا ہوگا نہیں۔ ہاشمی صاحب، راجہ صاحب، یہ تو ہو گیا سیاسی منظرنامہ۔ دوسری، آج عدالت کے اندر بھی کچھ ایک عجیب منظر تھا۔ مریم نواز ہمیشہ کی طرح ایک قافلے کی صورت میں اور ایک گروہ کی صورت میں، گروپ کی شکل میں اندر پہنچتی ہیں، لیٹ آئی تھی، اس پہ عدالت انہیں ڈانٹ بھی پلائی اور پھر انہوں نے اپنی آواز اونچی کر کے عدالت کو مخاطب بھی کیا، جس کے اوپر معافی تلافی بھی ہوئی ہے۔ اور عدالت میں انہیں کیا ریلیف نظر آ رہا ہے کہ مل جائے گا؟ کیونکہ سر لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور نون لیگ کے اندر سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی خاص شخصیت کا انتظار ہے اور ایک خاص وقت کا انتظار ہے جب فیصلے ان کی مرضی کے آئیں گے۔ دیکھیں، ایک تو یہ پرانا آپ ٹریک ریکارڈ ہے مسلم لیگ نون کا۔ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ پر ایک مشہور زمانہ اور جو پاکستان کی تاریخ کا ایک بھدا باب ہے جو کہ لکھا ہوا ہے اور مسلم لیگ نون کے چہرے پر ایک بدنما داغ بن کر آج تک موجود ہے، کہ سپریم کورٹ پر بھی جو پہلا حملہ ہوا تھا وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ہوا تھا، اور ہم نے ایسے مناظر جو ہیں وہ اخبارات میں پبلش ہوئے تھے، وہ تصاویر پبلش ہوئی تھیں کہ کس طرح سے مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں وہ سپریم کورٹ کی عمارت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ تو سپریم کورٹ کے ساتھ اگر یہ اس قسم کا سلوک کر سکتے ہیں، اگر شہباز شریف براہ راست ججوں کو کال کر کے، ایسے ججوں کو کال کر کے جن کے متعلق وہ یہ کہتے تھے کہ یہ میری جیب میں ہے، اور بعد میں ان کی آڈیو بھی لیکس ہوئیں جس میں وہ یہ بتاتے تھے کہ بڑے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو اتنی سزا دے دو، فلاں کو اتنی سزا دے دو، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ عدالتوں کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف نے جس طرح کی تقریریں کی تھیں اس سے بھی اندازہ ہو گیا کہ انہیں عدالتوں کا کتنا احترام ہے۔
اب یہ جو ان کی پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو آپ وہاں پر پیشی کے لیے آئے ہیں، چلیں اگر آپ کی سب سے پہلی پیشی ہو یا آپ کو کوئی نااہلی کی سزا ہوئی یا آپ کو جب 7 سال کی سزا سنائی گئی، اس کے بعد اگر آپ نے کوئی احتجاجاً 1-2 ریلیز کر دیں، کوئی احتجاجی جلسے کر دیے، کوئی اپنا ایک سیاسی پاور شو کیا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اب اتنے عرصے کے بعد بھی ہر پیشی کے اوپر آپ کارکنوں کی ایک فوج جو ہے وہ لے کر وہاں پر چلے جاتے ہیں اور عدالت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی تو کوئی منطق نہیں ہے. یعنی آج جو ان کی پیشی تھی اس کے اندر مریم نواز کے وکلاء نے خود التوا مانگا، تو صرف التوا مانگنے کے لیے بھی جو ایک ہیرنگ ہونی تھی اس کے اندر بھی آپ اتنے زیادہ وہاں پر کارکن لے کر چلے گئے. اور یہ کارکن لے کر جانے کا مقصد ہاشمی صاحب اور کچھ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ججوں کو مرعوب کیا جائے اور عدالت کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جائے. تو آج یہ سارے کارکن جو ہیں وہ عدالت کے اندر بھی چلے گئے اور وہاں پہ پھر جسٹس صاحب نے بڑا مائنڈ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ التوا مانگنے کے لیے آئے ہیں تو مریم نواز لیٹ کیوں ہیں، ان کو ٹائم پہ پہنچنا چاہیے تھا. پھر مریم نواز وہاں پہ پہنچی تو مسلم لیگ نون کے جو دیگر رہنما تھے ان کے ساتھ انہوں نے اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنا شروع کر دیں. ظاہر ہے کہ یہ عدالتی ڈسپلن کے خلاف ورزی تھی. تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ لگتا تو یہ ہے کہ آپ التوا تو مانگ رہے ہیں اس کے اوپر، تو لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ عدالت کا ڈسپلن جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں اور اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اس پہ تو لگتا ہے کہ مریم نواز کی ضمانت جو ہے منسوخ کی جانی چاہیے. اب جب جج صاحب کے یہ ریمارکس آئے تو اس کے بعد پھر یہ مریم نواز کے جو وکلاء کی ٹیم ہے انہوں نے وہاں پہ معافی تلافی شروع کر دی، کیونکہ 1 منٹ کے اندر ان کا جو سافٹ ویئر ہے، جو اس سے پہلے یہ تھا کہ کارکن ہے ہمارے ساتھ نعرہ بازی ہے، مریم نواز کی ایک لاؤڈ پچ کے اندر وہاں پہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بات چیت ہے، لیکن جیسے ہی یہ ریمارکس آئے تو اس کے بعد ان کے جو وکلاء ہیں انہوں نے وہاں پہ معافی تلافی کی کوشش شروع کر دی اور بہرحال پھر خود ہی التوا مانگا. آپ امیجن کریں کہ ایک التوا والی پیشی کے اوپر جہاں یہ خود التوا مانگ رہے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے ضروری سمجھا کہ ہم اپنے کارکنوں کو عدالت کے اندر گھسائیں، اور بہرحال اس پورے ایک بیڈ نوٹ کے اوپر پھر یہ جو سماعت تھی یہ ملتوی کر دی، کیونکہ خود مریم نواز کے وکلاء نے یہ التوا مانگا ہوا تھا. راج صاحب کو لگتا ہے کہ یہ پلان کیا گیا تھا کہ مریم اونچی زبان میں بولیں گی اور پھر چونکہ معافی تو وکیل ہی مانگتے ہیں نا، اور جس طرح کے وکیل ان کے پاس موجود ہیں عدالت میں، وہ وکیل ہوتے ہیں، وکالت کرتے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بھی وکالت کرتے ہیں اور جب باہر آتے ہیں تو سیاستدان بن جاتے ہیں. یہ پلان تھا اور ایک پری پلان طریقے سے سب کچھ کیا گیا، ایک شور مچا کر عدالت. دیکھیں کارکنوں کو لے کے جانے کا تو صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ عدالت کے باہر پہلے کارکنوں کو لے کر جائیں، پھر آپ کے وہی کارکن عدالت کے اندر چلے جائیں. آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ اگر مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں اور عدالتوں نے آپ کو سزائیں دی ہوئی ہیں، تو اگر وہاں پہ کوئی تشدد کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اگر وہ آپ کے کارکن مشتعل ہو جاتے ہیں تو پھر عدالتوں پر حملہ بھی ہو سکتا ہے، پھر جج صاحبان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے مریم نواز کی نیب میں پیشی تھی تو ایک پلاننگ کے تحت یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پتھر بھر کے لے کر گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے تشدد کی اور مہاجرائی کی صورتحال پیدا کی تھی. تو کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہر پیشی پر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مہاجرائی کی صورتحال پیدا کی جائے. راج صاحب آج ایک جملہ جو مریم نے کہا کہ اپنے حصے کا قرض ادا کر گئے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ انہوں نے ادا کر دیا. پوچھا کہ کب واپس آئیں گے نواز شریف، تو کہا کہ وہ تو اپنا قرض ادا کر کے گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا قرض؟ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی جو سزا کاٹی ہے کوئی قرض تھا، چونکہ جب قرض ہوتا ہے کسی پر تو اس کو ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے. تو وہ تو جیل میں تھے، تو اشارہ کیا تھا؟ مان لیا مریم نے کہ ٹھیک ہے جو کچھ تھا انہوں نے ادا کر دیا، اب ان کی جان جو ہے بخش دو، اور جب ضروری سمجھے گی پارٹی انہیں پاکستان واپس بلا لے گی. دیکھیں ایک تو میاں نواز شریف نے جو جیل کاٹی ہے اور مریم نواز نے جو جیل کاٹی ہے، یا نون لیگ کی جو دیگر قیادت ہے اور ایون پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، انہوں نے جس قسم کی جیل کاٹی ہے اور جہاں ان کو مشقتی بھی اویلیبل تھے، جہاں ان کے سامنے وہ لان بھی بنے ہوئے تھے، گارڈنز بنے ہوئے تھے، ان کو ٹائم بھی دیا جاتا تھا کہ آپ شام کے وقت ادھر چہل قدمی بھی کریں. تو جس قسم کے کرپشن کے الزامات ان پر تھے، جس قسم کے الزامات ان پر ثابت ہوئے، تو کوئی اگر عام شخص ہوتا تو اس کا جتنا بڑا ان کا کرپشن کا والیوم ہے اس کا کوئی 0.1% بھی اس نے کرپشن کی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ ان کا جیلوں کے اندر حال کیا ہوتا. تو ان کو تو گھر کے اندر سے کھانے آتے رہے، 8-8 10-10 قسم کے کھانے، کسی نے نہیں روکا. مطلب ایک کوئی ایسی جیل نہیں کاٹی کہ جس کے اندر کوئی بڑی ان کو مشقت کرنی پڑی ہو. دوسری بات یہ ہے
کہ آپ کو اگر کوئی جیل کاٹنی پڑی تھوڑی سی، آپ 3 مرتبہ اقتدار میں بھی رہے، تو کس وجہ سے کاٹنی پڑی؟ وہ اس وجہ سے کاٹنی پڑی کہ جو آپ سے عدالت نے مانگے کہ آپ کے جو ذرائع آمدن ہے، ظاہر آپ کے انتخابی گوشوارے بھی تھے، آپ نے انتخابی گوشواروں میں بھی جو اپنے اثاثے ظاہر کیے تھے، تو وہ آپ کے محلات کے ساتھ میچ نہیں کرتے تھے آپ کے ذرائع آمدن. اس کے اوپر آپ کو سپریم کورٹ نے پورا موقع دیا، آپ نے اس حوالے سے کوئی رسیدیں نہیں دیں. پھر چلیں سپریم کورٹ نے تو آپ کو نااہلی کا فیصلہ دیا، اس کے بعد وہ احتساب عدالتوں کی جانب کیس ریفر ہو گئے. لیکن احتساب عدالتوں نے تو بہت ایک لمبا پروسیس ہوا، ایک جو ڈاکومنٹ ہے وہ ڈسکس ہوا، ایک ڈاکومنٹ کے اوپر 6 دن 7 دن جو ہے وہ ہیرنگ چلی. اس کے اندر آپ کیوں نہیں دے سکے ایویڈنسز کہ یہ جو محلات ہم نے بنائے ہیں یہ ہمارے ذرائع آمدن تھے، اور یہ اگر آپ کے ذرائع آمدن اتنے موجود تھے تو آپ نے اپنے انتخابی گوشواروں میں کیوں نہیں ظاہر کیے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج تک آپ نے اس بات کی کیوں نہیں وضاحت کی، اور کوئی صحافی سوال بھی نہیں کرتا. حیرت ہے کہ مریم نواز اگر کسی جگہ پہ کوئی ٹاک کرتی ہیں کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میری لندن میں تو چھوڑ کے پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اب تو آپ پاکستان میں اپنی جائیدادیں مان بھی رہی ہیں اور اپنی جائیدادوں کا دفاع بھی کر رہی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میری لیگل جائیدادیں ہیں. پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا. پھر ان سے کوئی یہ بھی سوال نہیں کرتا کہ وہ فونٹ والا جو آپ کا ایشو تھا جس کے اوپر آپ نے ایک پوری جعلی ڈیڈ بنائی، تو اتنا بڑا آپ نے فراڈ کیا، تو وہ کس کے کہنے پر کیا؟ تو کیا وہ فراڈ نہیں ہے؟ اور فراڈ کہاں پہ کیا؟ سپریم کورٹ میں. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ذاتی لین دین تھا تو اس کے اندر انہوں نے وہ ایک جعلی ڈیڈ جمع کرائی، پھر وہ جو جعلی قطری خط آیا تھا اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیتے. تو جب آپ نے اتنی آپ کے اوپر میسو کرپشن کے الزامات ہیں تو یہ تو خوش قسمتی ہے. قرض کیا ادا کیے ہیں، خوش قسمتی بھی ہے ان کی، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی بدقسمتی ہے، اور ان حکمرانوں کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کو لوٹ کر منی لانڈرنگ کر کے محلات بنا کر بھی اتنے آرام سے ایک آرام دہ تھوڑے عرصہ جیل کاٹی، اور اس کے بعد یہ جا وہ چلے گئے. میاں نواز شریف واپس نہیں آئے، اس سے پہلے شہباز شریف گئے تھے، وہ کتنا عرصہ لندن رہے، واپس آئے، دوبارہ انہوں نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی. اور مریم نواز نے بھی بہت کوشش کی کہ وہ باہر چلی جائیں. جو شہباز شریف کی ڈیل تھی میاں نواز شریف کے متعلق، اس کا دوسرا حصہ یہی تھا کہ مریم نواز نے بھی باہر جانا ہے، لیکن وہ تو ڈیل کو ویٹو کیا پرائم منسٹر عمران خان نے کہ ہمارا جو احتساب کا ایک پورا نیریٹو ہے اس کو دھچکا لگے گا، کیونکہ میاں نواز شریف بھی ان کی مرضی کے بغیر چلے گئے تھے. پھر وہ مریم نواز کی ایک سرجری تھی، ایک آپریشن تھا جس کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ میری ایک مائنر سی سرجری ہونی ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہو سکتی. سرجری ہے بھی مائنر لیکن پاکستان میں نہیں ہو سکتی. وہ بھی انہوں نے ایک پورا ماحول بنانے کی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے میں یہ ایک لیگل اور میڈیکل گراؤنڈ بناؤں کہ میری ایک سرجری ہونی ہے اور میں نے باہر جانا ہے. تو یہ ہاشمی صاحب جو نیریٹو ہے کہ ہم نے کوئی بڑے قرض ادا کیے ہیں اور بڑی قربانیاں ادا کی، کوئی بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ نیریٹو اب کوئی بکنے والا نہیں ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی نیریٹو کہ جنید صفدر کی شادی ہوئی تو میں اس میں شریک نہیں ہو سکی. اپنی طرف سے آپ نے بڑی کوشش کی تھی، منگنی کی تقریب تھی، اس کو آپ نے نکاح کی تقریب میں تبدیل اس لیے کیا تھا کہ ایک قانونی راستہ بنائیں لاہور ہائی کورٹ سے اور جو دیگر عدالتیں ان سے، اور ان کی لیگل ٹیم یہ چیک بھی کرتی رہی، پلس بھی چیک کرتی رہی عدالتوں کی کہ اگر یہ پٹیشن مریم نواز لے کر جائیں تو کوئی ان کو ریلیف مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا. لیکن جب ان کو اس بار کوئی پازیٹیو وائب نہیں ملی اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پٹیشن ہم لے کر نہ جائیں، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وفاقی حکومت سے بھی نہ کہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وفاقی حکومت بھی اس معاملے میں مداخلت کرے گی. ایون اگر عدالت نے ریلیف دے بھی دیا تو ہو سکتا ہے وفاقی حکومت پوری اسی وقت سپریم کورٹ چلی جائے. جیسے شہباز شریف کو روکنے کے بعد وفاقی حکومت سپریم کورٹ چلی گئی تھی، اور سپریم کورٹ نے بڑے سوالات اٹھائے تھے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر کہ اتنی عجلت میں پاکستان کے اندر کب کس کو انصاف ملا ہے جتنی عجلت میں شہباز شریف کے کیس کا فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو باہر جانے کی اجازت ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو بڑے سنجیدہ سوالات ہیں کہ کوئی ان سے پوچھے کہ جدادیں کیسے بنائی اور کوئی صحافی نہیں پوچھتا. جس طرف آپ نے اشارہ کروایا، ایک سوال آج ان سے اور بھی ہوا کہ شہباز شریف صاحب، اور یہ ان کا شاید وتیرہ ہے کہ غیر سنجیدہ صاحب جو سیاست ہے وہ تو نہیں کرتے، لیکن غیر سنجیدگی نظر آئی مریم کے آج پورے اس بیان کے اندر، چونکہ وہاں پر ان سے سوال کیا گیا ہے کہ یہ جو چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے تو اس میں شہباز شریف صاحب ساتھ حکومت کے بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے. تو اس پہ انہوں نے بڑا مسکرا کر کہا غیر سنجیدگی یہ ہے، خیال ہے کہ شاید وہ کل کی وزیر اعظم ہوں گی اور ملک کو لیڈ کریں گی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف سے پوچھ کر بتاؤں گی، اور مسکرا کر چل دیے. تو یہ غیر سنجیدگی
آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لیڈر ایسے ہی ہیں اور اسی طرح کا سسٹم پاکستان کی عوام کے مقدر میں ہے جہاں پہ ایسے غیر سنجیدہ موروثی کردار؟ رائے صاحب مجھے تو کوئی عرض نہیں ہے کہنے میں. دیکھیں شہباز شریف کے ساتھ ظاہر ہے پرائم منسٹر عمران خان ڈائریکٹ تو مشاورت نہیں کریں گے. اگر چیئرمین نیب جو ہے وہ کوئی نئی تقرری بھی ہوئی، یعنی اگر اکتوبر میں ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور اگر ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی ان کیس، تو پرائم منسٹر تو شہباز شریف کے ساتھ کوئی بیٹھ کے مشاورت نہیں کریں گے. وہ کمیٹیز بن جائیں گی، وہ آپس میں مشاورت کرتی رہیں گی. لیکن جی مقصد یہ تھا کہ بیٹھیں گے. دیکھیں ڈائریکٹ تو کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے نا، ڈائریکٹ تو پرائم منسٹر کبھی بھی شہباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. لیکن شہباز شریف اگر نئے چیئرمین نیب کی تقرری ہوتی ہے تو پوری کوشش کریں گے شہباز شریف کہ وہ اپنی طرف سے کوئی ایسے نام بھیجیں جیسے پہلے ان کا خیال یہ تھا، یعنی شاہد خاقان عباسی اور خورشید شاہ. شاہد خاقان عباسی جب پرائم منسٹر تھے اور خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر تھے، تو انہوں نے اپنی طرف سے جو کنسنسس بنایا تھا جسٹس جاوید اقبال پر، اس وقت ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ جسٹس جاوید اقبال کوئی ہمارے خلاف کارروائی نہیں کریں گے اور ہمارے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گے. تو اپنا ہی جو چیئرمین نیب لگایا ہوا ہے اسی کے خلاف اب یہ تقریریں کرتے ہیں، انہی کے خلاف جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں، کیونکہ ان کی توقعات جو تھیں چیئرمین نیب سے وہ پوری نہیں ہوئیں اور انہوں نے کرپشن کے کیسز کو آگے بڑھایا. اب شہباز شریف تو پوری کوشش کریں گے کہ کوئی ایسے نام تجویز کریں اور ان سے کوئی گارنٹیز بھی لیں، کوئی ضمانتیں بھی لیں کہ اچھا ہم چیئرمین نیب کے طور پر آپ کا نام تجویز کریں گے، تو اس کے بعد پھر ہمارے جو کیسز ہیں ان کا کیا بنے گا. لیکن ہاشمی صاحب اس میں ایک چیز کا جو کریڈٹ ہے وہ پرائم منسٹر کو دینا چاہیے کہ جس طرح سے چیف الیکشن کمشنر، دیکھیں ایک تاثر ہے کہ الیکشن کمیشن اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ایک پارٹی بنا ہوا ہے، اس کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں جس پر تحریک انصاف کو تحفظات ہیں. خود پرائم منسٹر عمران خان نے الیکشن کمیشن کے کردار پر کئی مرتبہ سوال اٹھائے. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں والا معاملہ ہے اس میں الیکشن کمیشن نے جو حکومت کا موقف تھا اس کے برخلاف ایک موقف اختیار کیا، اور سپریم کورٹ میں بھی حکومت کے موقف کے خلاف ایک موقف اختیار کیا تھا. لیکن جب سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمشنر کے لیے نامزد کیا گیا تھا تو ان کی چونکہ اس وقت ایک ریپیوٹ اچھی تھی، ایک ان کا حالانکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق بھی تھا کیونکہ ان کے جو سسر ہیں وہ ظاہر ہے کہ سابق پرائم منسٹر میاں نواز شریف کے وہ پرنسپل سیکرٹری تھے، تو اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان کے پاس جب یہ رپورٹس پہنچیں کہ یہ ایک اپ رائٹ آفیسر ہیں، اس وقت جو رپورٹس تھیں جو کہ شیخ رشید نے بھی دیں اور پھر ڈاکٹر شیریں مزاری نے بھی دیں، تو اس کے باوجود پرائم منسٹر نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ان کا کوئی نون لیگ کے ساتھ کوئی قریبی تعلق ہو سکتا ہے یا رہا ہے. انہوں نے بلا خوف و خطر سکندر سلطان راجہ کو نامزد کر دیا، اور یہ نام مسلم لیگ نون کی جانب سے نہیں آیا تھا، تحریک انصاف کی جانب سے آیا تھا. لیکن شہباز شریف پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو ایک تو 2 ممبرز کے الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہونی ہے اس معاملے پر بھی، اور نئے چیئرمین نیب کا اگر تقرر ہوتا ہے، اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو پوری کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا بندے، ایسے لوگوں کے نام تجویز کریں جس کو یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اپنا بندہ لے آئیں تاکہ کوئی ہمارے جو کیسز ہیں ان کے اوپر ہمیں کوئی ریلیف ملے. بہت شکریہ رائے صاحب. ویورز یہ آج کا ہمارا 2 ٹوک تھا. آپ ریکمنڈ ضرور بھیجیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.